السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے شہروں میں یہ سب سے زیادہ عام ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تجزیہ داری ہمارے شہروں میں عام ہوتے جا رہا ہے، ڈنکا بجانے ہمارے شہروں میں عام ہوتے جا رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے معاشرے کو سدھارنے کی نہ کوشش کرتے ہیں، نہ کبھی کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ اس کو سدھارا جائے۔ کیا ہم یہی حسینی ہیں کہ آج کے دن 10ویں محرم کے دن یا محرم کے مہینے میں ڈنکا بجایا جائے؟ کہ ہم یہی حسینی ہیں کہ آسمان میں بم بارود کی آواز کیا جائے؟ کہ ہم یہی حسینی ہیں کہ ہم یہی حسینی کی دلیل ہے کہ آج آسمان میں ڈنکا بجایا جائے؟ ہر علاقہ میں دے رہا ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، تو ڈنکا بجایا جائے کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی بارش میں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہے کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، حسینی وہ نہیں ہے کہ جو ڈنکا بجائے یا آپ کے زد میں کھیلے یا آپ کے ساتھ کھیلے یا آپ کے ساتھ اپنے ہر طریقے کے پیش کر کے دنیا کے سامنے اپنے نام پیش کرے، بلکہ حسینی وہ نہیں۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے تھے، کیا امام حسین کی طرف سے کسی نے ڈنکا بجایا تھا؟ کیا امام حسین کی طرف سے کسی نے آگ کی بارش کی تھی؟ کیا امام حسین کی طرف سے کسی لوگ نے آتش جلا کر اپنے سماج کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کھیل کود کیا تھا؟ بلکہ یہ نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی ایسا کام کیا تھا تو وہ یزید کیا تھا۔ یزید کے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں بلکہ کربلا کے میدان میں یزید یہ کر رہا تھا، آگ جلا کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ڈنکا بجایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ بجا رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگ مقابلہ کر رہے تھے اور یہ خوشی منا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ آج لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈنکا بجایا جا رہا تھا، بلکہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو ڈنکا بجاتا وہ حسینی ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ جو آگ میں آتش بازی کر سکتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا، بلکہ حسینی وہ ہے جو امام حسین کے نام پر 1 سے لے کر 10 محرم تک ان کے نام پر روزہ رکھے، 1 سے لے کر 10 محرم تک ان کے نام میں سبیلے بانٹے، 1 سے لے کر 10 محرم تک ان کے نام میں ذکر شہادت کرے، 1 سے لے کر 10 محرم تک جتنا ہو سکے قرآن خوانی کرے، 1 سے لے کر 10 محرم تک جتنا ہو سکے ان کے اہل عیال پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ مگر آج کل ہم ایسا نہ کرتے ہیں، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں، ہم ڈھول بجاتے ہیں۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جب جوان بیٹے کی لاش گری ہو، کہ آپ کے گھر میں ڈنکا بجایا جائے گا؟ کہ آپ کے گھر میں جب لاشوں کی بارش ہو گئی ہوگی کہ آپ کے گھر میں ڈنکا بجایا جاتا ہے؟ کہ آپ کے گھر میں جب پریشانیوں کی مصیبت آتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ڈنکا بجایا جاتا ہے؟ نہیں۔ امام حسین کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ امام حسین 72 تھے، کربلا کے میدان میں اکیلے تنہا تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جا رہا تھا۔ کیا معاملہ پیش کیا جا رہا تھا؟ امام حسین اکیلا کربلا کے میدان میں سب سے لڑ رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے جوہر، اپنی طاقت سے یہ ثابت کر دیا کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مذہب اسلام ایسا ایک کردار ہے جو نہ کسی کے ساتھ آج تک بری کیا ہے، نہ کسی کے ساتھ آج تک کوئی غلط کیا ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام سب کو دے دیا، امام حسین نے یہ سب کو بتا دیا کہ ہمارا اسلام برحق ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہم اسلام کے ساتھ کبھی کچھ آنے نہ پیش دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ ہم لوگ کربلا کے میدان میں اس تاریخ 7 کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی مدینہ سے کربلا کے لیے جا رہے تھے، جب مدینے چھوڑنے کی باری آئی تو امام حسین کو اس رات میں ان کے دل پر کیا گزر رہا تھا، اس مصیبتوں کے ساتھ اپنے آپ کو سامنا کر رہے تھے، کن مصیبت کے ساتھ ان کا گزرنا پڑا۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ نہ مان رہے، امام حسین کو جب یہ پتہ چلا یزید ان کے قاتل کا پیاسا ہو چکا ہے، ان کا شہید کا پیاسا ہو چکا ہے، اب امام حسین نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا۔ جب یہ ارادہ کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، جب گھر میں جانے کے بعد جب مکہ شریف کے جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے نانے کے بارگاہ میں جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، ان کی بہن حضرت زینب بولتی ہے، اے میرے بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن بھی اب مجھے میرے گھر چھوڑنے کا وقت آ گیا، یہاں سے جانے کا وقت آ گیا، اب میں یہاں سے مدینے کی طرف، اب میں یہاں سے کربلا کی طرف جانا ہوں، میرے حکم آ گیا، میں کربلا کی طرف جانے جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زینب فرماتی ہے اے امام میں بھی تو تیرے امام میں بھی تو اسی ماں کی دودھ پی ہوں جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، میں بھی تو اس آل کے پیدا ہوں جس آل کا تو پیدا، تو اکیلا کیسے جا سکتا، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اتنے کہنے کے بعد دونوں بھائی ان نانا کے مزار پر جاتے ہیں۔ جیسے نانا کے مزار میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار میں جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا حال ہوتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں آنسو کی بارش تھما تھم ہونے لگتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے بارش ظاہر ہونے لگتی ہے۔ امام حسین جب مزار میں جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ کہتے ہیں ان کے آنکھوں میں سیلاب کا پانی رہتا ہے جو آنکھ سے جاری ہو جاتا ہے، ان کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہیں، جاننے کے بعد عریضہ یہ پیش کرتے ہیں اے میرے نانا جان، جس وقت کے لیے آپ میری پرورش کی تھی، جس وقت کے لیے آپ نے مجھے تیار کیا تھا، جس وقت میں جوان ہوا، آج وہ وقت آ چکا ہے، آج وہ دن آ چکا ہے، آج تمہارا نواسا اپنے مدینے کے چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اے میرے نانا جان، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد فتح کامیابی حاصل کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کہہ کے روتے روتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں روایت میں کوئی تو ایک روایت صحیح ہے، دونوں روایت میں ایک روایت صحیح ہے۔ اتنے کہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زلف کو اپنے ہاتھ سے سنوارنے لگتے ہیں، زلف کو سنوارنے لگتے ہیں، سنوارتے سنوارتے امام زلف کو سنوارتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے پروردگار عالم، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اتنے کہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے آنکھ کھلتی ہے تو وہ ان کا نظر ایک پیڑ کی طرف پڑتا ہے۔ جب پیڑ کی طرف ان کا نظر پڑتا ہے، اس پیڑ پر ایک چڑیا بیٹھا رہتا ہے، اس چڑیا سے امام حسین کہتے ہیں اے چڑیا، تیری قسمت کو میں سلام کرتا ہوں، تیرے مقدر کو میں سلام کرتا ہوں، آج کے بعد تو صبح شام میرے نانا کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، مگر امام حسین تیرے اس مدینہ میں کبھی حاضر نہ ہو سکے گا۔ امام حسین اب یہاں سے واپس کبھی آنا ہوگا، امام حسین کے مدینہ میں اب حاضر نہ ہوگی۔ اتنے کہنے کے بعد وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر میں جاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی قبر میں جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جاننے کو حضرت زینب رہتی ہے۔ حضرت زینب جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان، ہم اپنے وطن چھوڑ کر یہاں سے فتح کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کربل کے میدان میں جا رہے ہیں، اب کربل کے میدان میں جا رہے ہیں، اب ہمارے لیے دعا کر دیے۔ اے امی جان، آخر آپ رہتی تو اب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ دے دیتی، اب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیتی ہے۔ اے امی جان، جب بیٹی اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتی ہے تو ماں اس کو کچھ تحفہ میں دیتی ہے، اب میں کس سے یہ تحفہ مانگوں؟ امی جان، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا دے دیجیے۔ اب میں کہنے کے بعد ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، اور امام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کو لے چلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کا نکاح امام مقام یعنی حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم سے کر دیتے ہیں۔ کرنے کے بعد جب ان کی بدائی کا وقت آتا ہے، جب ان کی بدائی کا وقت آتا ہے، جب بدائی کا وقت قریب آتا ہے، امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بدائی کرنے کے لیے حضرت ام عائشہ اور ام سلمہ سے فرماتے ہیں اے ام سلمہ، جاؤ میرے گھر کے اندر جو چادر ہو، جو سب سے اچھی چادر ہو، اگر میرے گھر میں جو چادر ہو وہ لے کر آ۔ جب ام سلمہ گھر میں جاتی ہے، جب گھر میں جانے کے بعد سب طرف ڈھونڈتی ہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد جب بہت ڈھونڈی ہے، ڈھونڈنے کے بعد جب ایک چادر لگتا ہے، جب ایک چادر لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چادر آتا ہے۔ جب چادر آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں لگی جو پینی کو پھٹی ہوئی سوراخ کو گنتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں۔ 17 پیون کا وہ چادر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور فرماتے اے میری بیٹی اس 17 پیوند والی چادر کو تو قبول فرما دے، تیرا باپ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات سے تجھ کو عورتوں کو جنت کا سر تاج پہنائے گا۔ اتنے کہنے کے بعد اب امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چادر دینے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے، اتنا رونے لگتی ہے، روتے روتے نہ سمجھ پاتی ہے۔ ام سلمہ جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی بہت رو رہی ہے، بیٹی قابو نہ آتی ہے۔ جب امام حسین کو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم چلتا ہے ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر بیٹی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹی کیا ماجرا ہے، تو آج اتنی کیوں رو رہی ہے، کیا پریشانی کی ہے، تو آج اتنی کیوں رو رہی ہے، بتا تو ماجرا کیا۔ حضرت فاطمہ روتے روتے ارشاد فرماتی ہے اے میرے ابا جان بات دراصل کچھ ایسے ہے کہ آج میری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مجھے یاد ستا رہی ہے، آج میرے امی جان کی یاد ستا رہے۔ امام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر ان کے آنکھ سے سیلاب جاری ہوتا ہے اور بہت رونے لگتے ہیں، روتے روتے یہ کہتے لگتے ہیں میں تو آج اتنا بڑا میں نے پوری زندگی میں تجھے ماں کا بھی پیار دیا، تجھے باپ کا بھی پیار دیا، آخر کیا وجہ ہے تو جو آج رو دے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی آپ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہ دی ہے مگر میرے ماں امی جان کی یاد آتی ہے۔ اب سنے میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ماں بیٹی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، ماں اپنے بیٹی کے لیے ایک راز ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹی کے لیے ہم سفر ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹی کے لیے ایک اچھا دوست ہوتی ہے، ماں بیٹی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کسی سے کوئی شیئر نہ کر سکتا۔ بیٹی اپنے ماں سے ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہے، ہر وہ بات بتا سکتی ہے جو وہ بات کسی کو نہ بتا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد اب میں چلی حضرت زینب کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان ہم کربلا مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں حضرت فاطمہ کو جا بیٹی جا تو کربلا کے میدان میں جا، تو وہاں پر تنہا نہ ہوگی، جبکہ میرا امام حسین جب کربلا کے میدان میں سوار ہوگا زمین پر آنے سے پہلے زمین پر آئے گا پہلے مگر تیری امی وہاں پر چادر پھیلا کر پہلے حاضر ہو جائے گی۔ اتنے کہنے کے بعد اگر میرے ساتھ طاقت نہ رہتی تو میں ابھی قبر سے نکل کر تیرے لیے دعا فرما دیتی، اگر میں ابھی قبر سے نکل گئی تو میں قبر سے پہلے قبر سے نکل نہیں دیر تھا کہ یہاں پر قیامت برپا ہو جائے گا۔ اتنے کہنے کے بعد وہاں دعا کرنے کے بعد دونوں حضرات گھر کے طرف لوٹتے ہیں۔ جب گھر کے طرف لوٹنے کے بعد کیا ماجرا پیش آتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں جو لوگ جائیں گے ان کے نام میرے سامنے لاؤ، جو لوگ جائیں گے ان کا نام میرے سامنے پیش کرو۔ جب سب 72 نفوس قدسیہ ان کے سامنے ان کے لسٹ میں ان کا نام رہتا ہے، 72 نفوس قدسیہ ان کے سامنے حاضر رہتے ہیں، مگر اس 72 میں ایک کا نام نہ ہوتا ہے جس کو زمانہ صغرا کے نام سے جانتی ہے، ان کا نام حضرت فاطمہ الصغرا ہوتا ہے۔ جب فاطمہ الصغرا کو معلوم چلتا ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں نہ رہتا ہے، میرا نام اس لسٹ میں نہ ہے، وہ آنے کے بعد ارشاد کرتی ہے کیا ارشاد کرتی ہے کہ ابا جان میرا نام اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے، ابا جان میرا نام اس لسٹ میں کیوں نہیں دیا گیا، نام لکھنے والے کیوں نہیں دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الصغرا کا جواب سنیے، جب ان کا نام یہ لسٹ میں نہ ہوتا وہ بہت عرض کرتی ہے، اپنے ابا سے پوچھنے لگتی ہے کہ ابا میرا نام یہ لسٹ میں کیوں نہیں گیا، سب کا نام تو لکھا گیا مگر میرا نام اس لسٹ میں کیوں نہ لکھا گیا، میرے کیا وجہ تھی کہ میرا نام یہ لسٹ میں نہ رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہوا کرتی ہے، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو ان کے شوہر نے اجازت نہ دیا تھا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شوہر نے اجازت نہ دیا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر بہت سواری کم ہونے کی وجہ سے ان کو نہ لیا جا سکتا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسافرت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہ لیا جا سکتا، مگر روایت میں ایک یہ بھی لکھا۔ اب حضرت صغرا فرماتی ہے سنے حضرت صغرا یہ فرماتی ہے، اب اپنے فرماتی ہے اما فیضہ کو حکم دیتی ہے یہ اما فیضہ سنو، سب کا تو 72 قدسیہ میں تو سب کا نام لکھا۔ اما حضرت جب بچے کی کوئی ضرورت پوری کرنے رہتی ہے تو بچہ ہر کوشش پوری اپنے ماں باپ کے سامنے کر دیتا ہے کہ میرے یہ خواہشات کو نہ پورے کرو گے تو میں اوپر سے نیچے گر جاؤں گا، میرے یہ خواہشات کو نہ پورے کیجیے گا تو میں گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، میری یہ خواہشات کو نہ پوری کی جائے تو میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ اسی طرح کی جو بات ہے حضرت فاطمہ الصغرا حضرت امی فضہ کو کہتے ہیں یہ امی فضہ ایک درخت کو اٹھائیے، اب یہ میں جو لکھتی ہوں اس کو لکھ لیجیے۔ حضرت زینب کیا حضرت ام صغرا کیا لکھواتی ہے، حضرت ام صغرا فرماتی ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو
میرے جنازے میں 5 لوگ شریک نہ ہو، 5 لوگ میرے جنازے میں کبھی شریک نہ ہو۔ بولے وہ 5 لوگ کون ہیں؟ بولتے ایک تو میرا بھائی علی اکبر ہے جو میرے جنازے میں شریک نہ ہوگا۔ بولے اس کی قصور کیا تھے؟ بولے اس کی قصور یہ ہے کہ وہ تو میرا بھائی تھا، اگر وہ چاہتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ دوسرا میرے چچا حضرت عباس ہیں جو وہ بھی چاہتے، جنہوں نے سب کا نام لکھا، وہ چاہتے تو میرا نام لکھا جاتا تو میں بھی جا سکتی تھی۔ تیسرا میرا بھائی ہے تیسرا میرا بھائی علی اصغر ہے جو میرے بنا کبھی آج تک نہ رہا، جو میرے گود کے بنا کسی گود پر نہ رہا، آج میں اس کو اپنے گود پر لیتی ہوں تو یہ مجھ سے گود پھیر کر چل جاتا ہے۔ امت سے اس کے بھی نام لکھ دے، کیونکہ جب یہ میرے بنا تنہا نہ رہ سکتا تھا، یہ مجھے چھوڑ کر اکیلا نہ رکھ سکتا تھا۔ علی اصغر کی جب یہ بات آتی ہے، علی اصغر کے بھی یہ بات آ جاتی ہے جب 5واں نام لکھاتا ہے۔ جب 5واں نام لکھانے کی باری آتی ہے ام صغرا کی، ام صغرا اپنے منہ میں دونوں ہاتھ لے کے چادر اٹھا کر اپنے منہ کی طرف رکھ لیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے 5واں شخص میرا ابا جان ہے، ان کا نام لکھے، یہ بھی میرے جنازے پہ نہ لکھے۔ یہ سننے کے بعد امی فضہ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اتنے چیخنے کے بعد حضرت امام حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی یہ سن لے، تیرے جنازے میں تو اکبر آ سکتا ہے، تیرے جنازے میں علی اصغر آ سکتا ہے، تیرے جنازے میں تو اکبر آ سکتا ہے، تیرے جنازے میں عباس آ سکتا ہے، مگر آج کے بعد تیرا باپ حضرت امام حسین نہ آئے گا۔ کیوں نہ آئے گا سن لے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میری جب پرورش ہوئی تھی، جب میری پیدائش ہوئی تھی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے ایک مٹی لایا تھا اور جس کے ساتھ میرے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیے تھے کہ میرا نواسا فتح کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، اسی وجہ سے میں واپس نہ آؤں گا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ام صغرا کہتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد ام صغرا حضرت فاطمہ الصغرا فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے کہ سارے دنیا کے لوگ جب اپنے بڑے بھائی کو گلے سے لگائیں گے، سارے دنیا کے لوگ جب اپنے باپ کو دیکھ کر جی بھریں گے، سارے دنیا کے لوگ جب اپنے چچا کو دیکھ کر جی بھریں گے تو میں اس وقت کیا کروں گی؟ حضرت ام صغرا فرماتی ہے کہ جاؤ مٹی لے کر آ۔ جب مٹی لے کر آیا جاتا ہے، مٹی کو دروازے میں بٹھایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ جب مٹی میں دروازے کو لگانے کے بعد حضرت اکبر کو کہتی ہے اے میرے بھائی جب تو یہاں سے جانے کے بعد اس مٹی پر چلے جانا، جب گزر جانا، کیونکہ جب دنیا سارے بڑے بھائی کو اپنے سینے سے لگائے گی تو میں یہ مٹی کو اپنی آنکھ سے لگا کر یہ سمجھ لوں گی یہ میرے بھائی کی نشانی، یہ پیر کی نشانی ہے، اپنے سینے سے لگا کر تسلی کر لوں گی۔ اے میرے ابا جان آپ بھی جب یہاں سے جانا تو اس مٹی کے اوپر سے گزر کر چلے جانا، جب ساری دنیا اپنے ابا کو یاد کرے گی تو میں اس مٹی کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگا لوں گی اور آپ کی یاد کو تازہ کر لوں گی۔ اے میرے چچا حضرت عباس جب آپ یہاں سے جانا تو آپ بھی مٹی پر چل کر چلے جانا، میں اپنے اس کو سینے سے لگا کر یاد کر لوں گی یہ میری نشانی، یہ میری نشانی یہ میری نشانی چچے کی نشانی ہے۔ یہ کہنے کے بعد سارا قافلہ سارے لوگ روتے ہیں اور رونے کے بعد وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان پر چلے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔